ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نیند میں بے قاعدگی۔ اس کے کازز میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ اسٹریس یا ڈپریشن ہے۔ جو مریض بہت زیادہ کسی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پہ، اپنے موجودہ حالات کی بنیاد پہ، کاروباری معاملات میں اگر وہ اسٹریس یا ڈپریشن رکھتے ہیں تو ان کو نیند میں کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو ہائپر تھائرائڈ کا عارضہ ہوتا ہے ان کو بھی عموماً رات کی نیند میں کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مریض جن کو کوئی ایسی بیماری ہو، لائک کینسر کا کوئی مریض ہو، دمے کا کوئی مریض ہو، اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی اسکن الرجی یا دوسری الرجیز اگر ہوں ان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ کیفین اور نشہ آور چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ انسومنیا کا مرض ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کو لازمی ڈاکٹر یا حکیم ایسی دوا دیتا ہے کہ جس سے اس کی نیند میں بے قاعدگی ختم ہو۔ نیند میں بے قاعدگی ختم ہونے کے لیے جو بیسک چیز ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں کہ جو اس چیز میں حرج بنتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ ہماری عام معاشرتی معاملات کے اندر دیر سے کھانا کھانا، دعوتوں میں جانا جہاں کہ بہت دیر میں کھانا ملتا ہے، تو اس انداز سے کھانا بھی ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے، اور تیزابیت اور بدہضمی کی بنا پر عموماً نیند جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو دیر سے کھانا کھانا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کم از کم سونے میں اور رات کھانا کھانے میں 2 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہے کہ یہ آپ ایسا وقفہ رکھیں کہ 2 گھنٹے بعد آپ نیند کے لیے لیٹیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ عموماً کھانا کھانے کے 10 منٹ بعد ہی ہم لیٹ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں ایسی کیا چیز جو ہے لینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں جو یہ نیند پیدا کرنے کے چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہوم ریمیڈیز کے اندر جو سب سے عمدہ چیز ہے کہ آپ کچی لسی کا استعمال کریں تو آپ کو نیند جو ہے بہتر آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر طب نبوی میں ہم دیکھتے ہیں تو شہد کو کئی امراض کی دوا بتایا گیا ہے۔ اگر آپ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ میں شہد ملا کر لینا شروع کر دیں تو اس سے بھی آپ کا نیند نہ آنے کا عرضہ اور بے قاعدگی والے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم سیلڈ کا استعمال اگر کریں، اگر گرین چیزیں، گرین پھلی ہو گیا، گرین سبزیاں ہو گئیں، ان کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی نیند میں جو بے قاعدگی ہے اس کے عارضے میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں کہ جس کے اندر پوٹاشیم کی مقدار ہو، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم پھلوں میں لیتے ہیں تو اس میں کیلا بڑا عمدہ چیز ہے کہ اگر آپ کیلا دودھ کے ساتھ لیتے ہیں کھانے سے 2 گھنٹے پہلے تو عموماً وہ لوگ جن کو انسومنیا کا زیادہ عارضہ رہتا ہے یا بے قاعدگی کا جو عارضہ رہتا ہے اس کے لیے کیلا دودھ بہت عمدہ چیز ہے جس سے آپ کو بہتر نیند آ سکتی ہے، بے قاعدگی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس میں بادام بڑی عمدہ چیز ہے کہ بادام کا استعمال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں بھون کر رکھ لیجئے جس میں سونف ہے اور خشخاش ہے۔ اس کا استعمال اس انداز سے ہوگا کہ اس کو بھون کے رکھ لیا جائے اور اس کو 1 ٹیبل اسپون کے برابر اس کو 1 آدھ گھنٹے پہلے اس کو چبائیں تو اس سے بھی جو ہے نیند جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں بڑی عمدہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم عموماً رات کو دودھ پینے کا جو بہت سے لوگ عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے کہ وہ بے قاعدگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اپنے دودھ میں اگر وہ تھوڑی سی خشخاش ڈال لیں تو وہ بڑی عمدہ دوا بن جاتی ہے۔